بسم اللہ الرحمن الرحیم واما العالم فیؤتی بہ۔ عالم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عالم کو اس وقت ذکر کیا جاتا ہے جب مقصد یہ ہو کہ اس کا معنی سامع کے ذہن میں ایک خاص نام کے ساتھ حاضر کر دیا جائے۔ عالم کو اس وقت ذکر کرتے ہیں جب مقصد یہ ہو کہ اس کا معنی سامع کے ذہن میں خاص نام کے ساتھ حاضر کر دیا جائے، جیسے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یاد کر اس وقت کو کہ جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام القواعد من البیت، بیت اللہ کی بنیادیں۔ تو یہاں ابراہیم اور اسماعیل علم ہیں، ان کو یہاں پر ذکر کیا گیا تاکہ سامع کے ذہن میں ان کے خاص نام کے ساتھ ان کو حاضر کر دیا جائے۔ وقد یقصد بہ، کبھی علم دوسرے مقاصد کے لیے بھی جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، چنانچہ وہ مقاصد بیان کرتے ہیں۔ 3 مقصد ذکر کیے۔ نمبر 1 تعظیم، رکیبہ سیف الدولت، سیف الدولہ سوار ہوا، یہاں پر سیف الدولہ علم ہے اور مقصد تعظیم ہے۔ نمبر 2 احانت، یعنی تذلیل کرنا، جیسے ذہب صخر، چٹان چلا گیا، یہاں پر صخر علم ہے، مقصود احانت ہے۔ نمبر 3 ایسے معنی سے کنایا کہ لفظ اس معنی کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ تو یہاں پر ابی لہب جو ہے وہ علم ہے اور یہ ایسے معنی سے کنایا ہے کہ یہ لفظ ابو لہب اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، کیونکہ یہ کنایا ہے جہنمی ہونے سے، اور ابو لہب کا لفظ جہنمی ہونے سے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابو لہب کا معنی ہے شعلے والا، اور جہنم میں بھی شعلے ہوتے ہیں۔ وامااسم الاشارۃ، اسم اشارہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسم اشارہ کو اس وقت ذکر کیا جاتا ہے جب معنی کو حاضر کرنے کا یہی طریقہ متعین ہو کہ بطور اسم اشارہ ذکر کیا جائے، جیسے آپ کسی شے کو جانتے نہ ہوں، نہ اس کا نام نہ اس کا وصف، تو آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں بیانی ہادہ، مجھے یہ چیز بیچ دو۔ تو یہاں پر ہادہ اسم اشارہ ہے کیونکہ یہی طریقہ متعین ہے اس کے معنی کو سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کا۔ اما اذا لم یتعین، اگر معنی کو حاضر کرنے کے لیے اسم اشارہ والا طریقہ متعین نہ ہو تو پھر اسم اشارہ کو دوسرے اغراض کے لیے لایا جاتا ہے۔ نمبر 1 تعجب کا اظہار کرنا، جیسے کمعاقل عاقل آیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ وسیر العالم النحریر زندیقا۔ کتنے عقل مند ہیں کہ تھکا دیا ان کو مذاہبہ معیشت کے راستوں نے، وجاہل کتنے جاہل ہیں تلقاہ مرزوقا کہ تم انہیں پاؤ گے رزق دیا ہوا۔ ھذا الذی، یہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے، ترک الاوہام، جس نے چھوڑ دیا وہموں کو، عقلوں کو، حائرۃ حیران بنا کر، وسیرہ اور بنا دیا ماہر عالم کو، زندیقہ زندیق بے دین۔ تو یہاں پر ھذا الذی اسم اشارہ ہے، ھذا اسم اشارہ ہے اور مقصد اس سے تعجب کا اظہار ہے۔ نمبر 2 کمال عنایہ، انتہائی توجہ، جیسے ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، یہ وہ شخص ہے کہ جانتی ہے وادی بطحاء، وطأتہ اس کے روندنے کو، والبیت یعرفہ اور بیت اللہ اس کو جانتا ہے، والحل والحرم اور حل و حرم اس کو جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت زین العابدین ایسی شخصیت ہیں کہ وادی بطحاء بھی ان کو جانتی ہے اور بیت اللہ، حل و حرم بھی اس کو جانتے ہیں۔ تو ھذا اسم اشارہ کو ذکر کیا، مقصود انتہائی توجہ ہے۔ نمبر 3 قرب اور بعد کی حالت کو بیان کرنا، قریب کے لیے کہیں ھذا یوسف، اور متوسط فاصلے کے لیے کہیں گے ذاک اخوہ، وہ اس کا بھائی ہے، اور اگر وہ دور ہو تو کہیں گے ذالک غلامہ، وہ اس کا غلام ہے۔ اور تو نمبر 4 تعظیم، جیسے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے ایسے راستے کی کہ جو سیدھا ہے، ایسے راستے کی جو سیدھا ہے۔ تو ھذا اسم اشارہ تعظیم کے لیے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یہاں ذالک کا اسم اشارہ بھی تعظیم کے لیے ہے۔ نمبر 5 تحقیر، جیسے ھذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ وہ شخص ہے جو تذکرہ کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، ھذا اسم اشارہ تحقیر کے لیے ہے۔ فذالک الذی یدعو الیتیم،
وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، تو ذالک اس میں اشارہ بھی تحقیر کے لیے ہے۔ یہاں تک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، اما العلم، بہرحال علم، فیؤتی بہ، بس اس کو ذکر کیا جاتا ہے، لاحضار معناہ فی ذہن السامع باسمہ الخاص، اس کے معنی کو سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے اس کے خاص نام کے ساتھ، جیسے وَإِذْ يَرْفَعُ، یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد من البیت، بیت اللہ کی بنیادیں، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، وقد یقصد بہ، اور کبھی ارادہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، مع ذالک، اس کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ، اغراض اخری، دوسری اغراض کا، جیسے تعظیم، جیسے رکیبہ سیف الدولت، سیف الدولہ سوار ہوا، والاہانت، اور تذلیل کرنا، ذہب صخر کی مثل میں، ذہب صخر کی مثل میں چلا گیا چٹان، اور ذہب صخر چلی گئی چٹان، والکنایت، اور کنایا ایسے معنی سے، یصلح اللفظ لہو، کہ لفظ اس کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کی مثل میں تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور بہرحال اس میں اشارہ، بس اس کو ذکر کیا جاتا ہے جب وہ متعین ہو طریقہ، لاحضار معنی ہو، اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، جیسے تیرا قول بعنی ھذا، مجھے یہ بیچ دو، مشیراً الی شیء، اشارہ کرتے ہوئے ایسی شے کی طرف، لا تعرف لہ اسما ولا وصفا، نہ جانتے ہو تم اس کا نام اور نہ وصف، بہرحال جب متعین نہ ہو طریقہ، لذالک، اس کے لیے، فیکون، تو اس میں اشارہ ہوتا ہے، لاغراض اخری، دوسری اغراض کے لیے، اظہار الاستغراب، جیسا کہ تعجب کو ظاہر کرنا، جیسے کم عاقل عاقل، کتنے عقل مند ہیں، آیت مذاہبہ، تھکا دیا ان کو معیشت کے راستوں نے، وجاہل، اور کتنے جاہل ہیں، تلقاہ، کہ تم ان کو پاؤ گے، مرزوقہ، رزق دیا ہوا، ھذا الذی، یہ وہ چیز ہے کہ جس نے چھوڑ دیا عقلوں کو، حیرانا حائرتاً، حیران بنا کر، وسیرا، اور بنا دیا ماہر عالم کو، زندیقاً، بے دین، وکمال العنایت، اور انتہائی توجہ، اس کی انتہائی توجہ، جیسے ھذا الذی، یہ وہ چیز، یہ وہ شخص ہے کہ جانتی ہے وادی بطحا، اس کے روندنے کو، والبیت یعرفہ، اور بیت اللہ اس کو جانتا ہے، اور حل اور حرم اس کو جانتے ہیں، اور قرب اور بعد میں حالت کو بیان کرنا، جیسے یہ یوسف ہے، وہ اس کا بھائی ہے اور وہ اس کا غلام ہے، اور تعظیم، جیسے ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، للتی ہی اقوم، اس راستے کی کہ جو سیدھا ہے، اور یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تعلیم، جیسے کیا یہ وہ شخص ہے کہ جو تذکرہ کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، فضالے کا، وہ ہے کہ جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔